آپ نے پہلے بکواس کی، ڈرامے کی. میں کہہ رہا ہوں نکاح. مفتی صاحب بکواس ڈرامہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ ڈرامہ نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہے. یہاں پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے. آپ نے پہلے کا لفظ نہ. اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ کہ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ آپ کی عقل کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے. حیرانگی مجھے بھی بہت ہوتی ہے. سنیں مختصر میں جواب دے رہا ہوں. آپ نوجوان نسل کو فاحشہ عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کی تتلیاں. دوسرا مولوی کیا کہتا ہے کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا. مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ سزا دیا. آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا. 50 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں مناظر کو نہیں. یہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو خباثت ہو وہ میرے حصے میں ڈال دیں. آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے. میں کہتا ہوں میرا ویڈیو بیان نہیں ہے. اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے پھر الکوہل بھی حلال ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں مفتی عبدالقوی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا اور انہوں نے ایک بڑا انوکھا فتویٰ دیا، بلکہ فتوے دیے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی بحث شروع ہو گئی اور چیزیں وائرل ہوئیں اور سٹوریز آئی. تو آج ہم نے دوبارہ اہتمام کیا، مفتی قوی صاحب کو بلایا اور ان کے ساتھ ہم نے بلایا مذہبی اسکالر ہیں اویس اظہر قادری صاحب. مفتی صاحب، آپ نے پچھلی دفعہ جو جائز قرار دیا، زنا کی ایک صورت نکال لی آپ نے، اور اس کے اوپر ایک بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو آپ اس موقف کے اوپر ابھی تک قائم ہیں؟ زنا زنا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. میرا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا کون سا تعلق ہے جو نکاح کے زمرے میں آتا ہے، کون سا تعلق ایسا ہے جو زنا کے زمرے میں آتا ہے. زنا کے زمرے میں کیا آتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے وہ زنا ہے. جو محترمہ کسی کے نکاح میں ہے آپ خدا نخواستہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے یہ زنا ہے. پہلے مزدوری طے کر لیں کہ اتنے پیسے اتنے پیسے اتنے پیسے، پھر وہ محترمہ آپ کے پاس آ جائے اس کے ساتھ آپ جو کچھ کریں گے یہ زنا ہے. آپ نے کہا کہ لڑکی لڑکا اگر راضی ہیں تو وہ زنا نہیں ہے. آپ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا. آج بھی کہہ رہا ہوں، سن لینا ذرا. یہ کہہ رہے ہیں درمیان میں مداخلت کرنے کا یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ درمیان میں آپ اس موقف پہ قائم ہے. ابھی تک میں موقف وہی بتاؤں گا جو اہل سنت کا موقف ہے. النکاح عقد، نکاح ایک عقد ہے، معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے. یعنی عقد نکاح ہو جاتا ہے بالایجاب والقبول، محترم اور محترمہ کی رضامندی سے. ہم اہل سنت کے ہاں حضور الشاہدین، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. اہل تشیع کے ہاں بغیر گواہ، آپ نے گواہوں کا ذکر نہیں کیا. میرے بچے میں اب جو بیان کر رہا ہوں میں اس دن والا مفتی عبدالقوی اور تھا، آج اور نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. میرے بچے میں جب سامنے بیٹھا ہوں خدا نخواستہ میں دنیا سے چلا تو نہیں گیا کہ آپ میرے فالوور سے پوچھے. میں آج وضاحت کے ساتھ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو دھاندلی کی ہے اس دھاندلی کو واضح کرو. دھاندلی نہیں ہے، آپ کے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. آج میں جو بول رہا ہوں مفتی عبدالقوی آپ بیان سے مکر گئے، آپ اپنے بیان سے مکر رہے ہیں. بہرحال ہم نے بات آگے بڑھانے ہیں. سن لینا، آپ اپنے پروگرام کو وائرل کریں. میرے کھاتے میں کیوں سن لیں. یہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو خباثت ہو وہ میرے حصے میں ڈال دیں. آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے، آپ کا موقف آ گیا. اب علامہ کی طرف بڑھتے ہیں. اویس قادری صاحب، جو ان کا پچھلا پروگرام ہے وہ بھی آپ نے سنا، اب بھی علامہ کی گفتگو سنی. قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے، کیا روشنی ملتی ہے؟ آپ فرمائیں. مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ میرے 3 سے 4 درجن نکاح ہوئے ہیں، شادی میری ایک ہے. بالکل. اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو انہوں نے ابھی نکاح کی صورت بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہوئی. ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. خواتین کی طرف سے جب پیغام نکاح آتا ہے تو اسی وقت حضرت عالم ہے تفویض طلاق کا اختیار میں ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں.
میں طلاق کا وزن کیوں اٹھاؤں؟ ایسی طلاق صورت کا ہے گناہ شریعت کیوں میں؟ اٹھاؤں؟ میرا ایک سوال ہے، اگر مفتی صاحب جس سے نکاح کر رہے ہیں اس سے اولاد چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ نے اولاد کے لیے نکاح کیے یا اپنی خواہشات دنیاوی یا دوسرے لفظوں میں اللہ معاف کرے میں گستاخی نہ کر دوں، آپ ٹھڑک کے چکر میں لگے رہے؟ یہ بتائیں، واضح صاحب بتائیں، پتہ چل جائے۔ آپ لمبی بحث میں جائیں گے، پروگرام بھی 2 گھنٹے پہ چلا مجھے جائے۔ آپ کی عقل کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے۔ حیرانگی مجھے بھی سنیں بہت ہوتی ہے۔ سنیں مختصر میں جواب بڑا جواب دے رہا کرنے کے ہوں، لیے کلامات ٹھڑک کم کے کریں، لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ بتائیں، جواب دیں۔ الزواج واحد ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ ہے زواج۔ قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ یہ تو ان کی عجیب سی بات ہے کہ بیوے جناب 30 درجن اور اولاد اس 4 کیوں آیت کی ہے؟ روشنی میں، نہیں، ایک میں آیت تو- کی روشنی میں علامہ صاحب آپ بتائیں، جی۔ اس آیت کی روشنی میں 3 سے 4 درجن نکاح۔ میں وہی بات ان کرنا کی چاہتا عمر ہوں، میں۔ مفتی صاحب اگر اس بات کا جواب نہیں نہ دینا چاہتے تو میں نہ، دے میں دیتا جواب دے دوں، آپ سوال نہیں، کریں۔ آپ جواب نہیں نہ دے رہے، نہ، آپ ٹھیک تو ہے، نہ کریں اسی کا- سنو، دیکھیں سنو، 4 شادیاں پہلے جائز آپ ہیں، میری بات سن لیں۔ نہیں آپ نہ دوسری طرف بات لے کر جا رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا تھا کہ آپ نے اولاد چاہنی تھی یا صرف لذت چاہنی تھی؟ میں نے الحمدللہ پہلی اہلیہ محترمہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، آگے اولاد کی اولاد بھی ہے، آگے ان کی اولاد بھی ہے، میں اس وقت پڑھانا بن چکا ہوں۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوال میرا سخت ہے، اگر مفتی صاحب برداشت کر دیں تو میں برداشت کرنے والا ہوں۔ سوال یہ ہے قبلہ، اگر یہی کام، یہی والا نکاح معذرت کے ساتھ، میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا یہ بات کرنا، نہیں، آپ اللہ کہتے ہیں، سلامت رکھے، ماشاءاللہ کھلی زبان اگر ہے، یہی بولیے۔ معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ بہت اعلیٰ بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جیسے ایک آدمی نے کہا، بلکہ شاید آپ نے کہا، اس وقت پاکستان کے اندر 1 کروڑ مسلم خواتین ایسی ہیں جن کے لیے ان جیسا خاوند نہیں ملتا، ان جیسا خاوند ملتا ہے۔ نہیں، یہ تو عبادت بات- پہ میں عمل نہیں، کر رہا ہوں نہیں، یا تم عمل کر رہے ہو؟ نہیں، یہ کوئی فرض واجب اچھا تھوڑا ہے۔ سنو، نہیں ایک نہیں منٹ نہیں سنو۔ اب جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی، میں بڑا کھلے دل و دماغ کا آدمی ہوں، اس طرح جو علماء آتے رہتے ہیں ان کی زبان اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ مصافحات محسنات، ترجمہ حضرت بیان کر دیں، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ فرمایا والمحسنات من النساء، کچھ خواتین ایسی ہیں جیسے ان کی اہلیہ محترمہ ہے، گھریلو خواتین، میرا خاندان ہے، حسب و نسب والا ہے۔ آگے فرمایا مصافحات، ترجمہ حضرت کرا دیں، مطلب یہ- ابھی جناب جواب آ جائے گا۔ نہیں مطلب یار اہم کانا آپ بات کا کرنے کا کیا نہیں مانا نہیں ہے؟ آپ کا مفتی مطلب یہ ہے عبدالقوی محسن ہے، کہ آپ نوجوان آپ نوجوان نسل کو فاحش عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ بھی کیا، مصافحات کا معنی فیصلہ ہوتا ہے۔ نہیں نہیں قبلہ وہ اب چھوڑیں، پہلے اس بات بھی- کا سوال ہے۔ پہلے بھی- میں تو- سنیں نا، نہیں، پہلے نہیں، بھی سنیں نا علامہ صاحب پلیز۔ لمبی گفتگو کے بعد آپ کا نچوڑ یہ نکلا کہ آپ نے لذت کے لیے اور احتیاط کے لیے کیا۔ نچوڑ یہ نکلا کہ مفتی عبدالقوی صاحب 3 سے 4 درجن جو انہوں نے نکاح فرمائے، ان کے مطابق انہوں نے بچے، ایک سے ہماری جو بھابھی ہیں، میں ان کو بھابھی بولتا ہوں عزت کے ساتھ، ان سے انہوں نے بچے پیدا کیے، دادا نانا بن گئے۔ اب باقی جتنی خواتین کے ساتھ انہوں نے جو بھی ڈرامہ کیا، جو بھی ہوا، یہ لذت کرتے رہے، اپنا انجوائے کرتے رہے، موج مستی کرتے رہے۔ جیسا اس دن بھی میں کہا کہ دبئی میں ادھر ادھر جاتے رہے، خیر وہ پچھلے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا۔ اب اس کا بھی مختصر جواب دیں، اب آپ آگے لمبی بحث مختصر کرتے جواب رہیں۔ دو۔ آپ نے پہلے بکواس کی، ڈرامے کی، میں کہہ رہا ہوں نکاح۔ مفتی صاحب بکواس ڈرامہ آپ کرنے کا کرتے کیا ہیں۔ معنی ہے؟ بکواس وہ ڈرامہ آپ نہیں کرتے ہوتا، وہ ہیں۔ نکاح سنیں ہوتا نا، ہے۔ سنیں نا، النکاح ہو عقد، سنیں نا، وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ مفتی نکاح ہے۔ صاحب، ایک بات مفتی صاحب، آپ سنیں شریعت کے اندر آپ سنیں شریعت سنیں میں آ جاتے ہیں۔ سنیں سنیں، اب مجھے بتائیں، چلو میں دور نہیں جاتا، یہ جو بادشاہ گزرا ہے عبدالعزیز، اس کی شادیاں کتنی ہیں، نکاح کتنے ہیں، اولاد کتنی ہے؟ ذرا کہے نا اہل حدیث، میرے بجائے اہل سنت عالم کی بجائے اہل حدیث کو بلاتے ہیں۔ آپ سنیں، یہاں تک کہ جناب بات شریعت میں کرتا سنیں، شریعت میں اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، علامہ صاحب بھی تائید فرمائیں گے، شریعت میں اہل عرب جو ہیں ان کے ہم تابع ہیں یا ان کو ہم فالو کریں گے علامہ صاحب؟ جی دیکھیں، ہم نے سنت اور حدیث کو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پہ چلنا ہے۔ سوال یہ ہے اگر مفتی صاحب کو یہ شوق ہے تو 4 شادیاں پوری کریں اپنی، اگر ان کے پاس اللہ نے اتنا، اگر یہ اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑا جواب دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے محسنات میں ڈال دیا، بالکل، اس کا مطلب ہے جہاں یہ جاتے ہیں تو وہ فاحشہ عورتیں ہیں۔ آپ نے تو بڑا پیارا، مصافحات کا معنی فاحشات نہیں ہے، اسی لیے تو اچھا۔ مولوی فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی تتلیاں، دوسرا مولوی کیا کہتا ہے کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا، مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ سزا دیا۔ اسی وجہ سے جناب مجھے پیغام میں نکاح آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس محترمہ سے میں نے نکاح کیا اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی اپنی خواہش نہیں تھی، جب عورت ہی نہیں چاہتی کہ اولاد ہو تو میں اس کے معاملات میں کیوں مداخلت کروں؟ اب آپ فرمائیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیے گا، آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی پیغام نکاح آتے ہیں، آپ نے کبھی دیا نہیں ہے پیغام نکاح، نہیں۔ یہی کہا ہے آپ نے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے طلاق کبھی نہیں دی، تو تفویض طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے نا، تو مرد عورت کو دے حق،
کہ آپ طلاق جب چاہے لے لو، تو آپ اپنا حق خود سے دے رہے ہیں نا. آپ نے 3 سے 4 درجن جو یہ کام کرنے تھے، اسی لیے تو آپ طلاق کے معاملے میں چلتے رہے. دیکھیں مناظر علی بھائی، میں ایک معاشرتی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل اسلام ہیں اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس پیغام کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نوجوان نسل چل پڑے گی اس طرف، نوجوان لڑکیاں بھی چل پڑیں گی اس طرف، اپنی لذت حاصل کریں، پیسے لیں اور گھر جائیں. اس کے ساتھ نہیں معذرت کے ساتھ قبلہ حکمار پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے. آپ نے پہلے حکمار کا لفظ آپ نے بولنا تھا پہلے، جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پیسے مجھے حیرانی یہ ہے کہ جب میں کہوں گا 3 رکعت نماز مغرب، کیا مانا ہے کہ رکعتیں 3 ہیں، تکبیر تحریمہ سے آغاز ہوگا. جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو اتنی عقل تو مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو، کہ نکاح کے اندر کیا ہے؟ عقد ہے، ایجاب و قبول ہے، حضور الشاہدین ہے، حق مہر ہے. اچھا، اب حق مہر کو حضرت کہہ رہے ہیں پیسہ. علماء سے ہم نے رابطہ کیا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا. بعد میں بحث نہیں اب ٹھیک ہے، نہ بیٹھے، سن لیں اب میری بات سن لیں نا، ہم آگے بڑھنا ہے. ہاں. اس کے علاوہ 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی. میں نے اس کی کیلکولیشن پوری کی ہے. 50 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں، یقین کریں مناظر کو، مناظر کو نہیں، جو تھانوی کرے گا اسے گالیاں پڑیں گی. 10 سیکنڈ کی جو تھانوی کرے گا گالیاں اسے پڑیں گی. نبی صاحب 10 سیکنڈ کی بات کرتے ہیں. میں بھی گالیاں آپ کو پڑ رہی ہیں، مجھے کہہ رہے ہو. جھانسی آپ نے کی ہے، گالیاں مجھے پڑ رہی ہیں. 50 لاکھ بندوں نے آپ کو گالیاں نکالی. اچھا 50 لاکھ نے گالیاں نکالی ہے نا. آپ کے پروگرام سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یا حضرت ہم نے آپ کا جب پروگرام دیکھا مزہ آ گیا. شراب کے اوپر آپ نے پوری ایک بحث کی اور شراب کی قسمیں بیان کی. آپ نے وہ ویڈیو ساری سنی. بتائے قرآن و حدیث میں شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر شراب کے بارے میں بات کی جائے تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 وقتوں میں حرام کیا. 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، جو اس سے بچے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو خمر لفظ خمر کس پہ بولا جائے گا؟ اس وقت مفتی صاحب نے کہا کہ خمر شراب کو کہتے ہیں، دارو کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ الکحل وغیرہ پر جو بات کی ہے میں ابھی اس پر آنا چاہتا ہوں. خمر جو ہے، لفظ خمر، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے. اس پر چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، تینوں باقی ائمہ، ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز کو خمر کہا جاتا ہے. مسلم شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام خمر، کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے. وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ، ان دونوں کے نزدیک جو شراب بنتی ہے انگور کے رس سے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنی زیادہ استعمال کی جائے کہ جس سے نشہ طاری ہو جائے تو وہ حرام ہے، ادروائز وہ حرام نہیں ہے. دوسری طرف حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہی شاگرد ہیں، آپ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں. میں یہ اس لیے حوالہ ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کوئی بھی اس پر ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے خلاف ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دلیل کے بغیر بات کی ہے. امام محمد علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز، وہ شراب انگور سے بنے یا کسی اور چیز سے بنائی جائے، اگر وہ نشہ دیتی ہے، وہ تھوڑا نشہ دے یا زیادہ دے، یعنی تھوڑے استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے، وہ مطلقاً حرام ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اب بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی بات کو لے کر اس بات کو دلیل دیتے ہیں کہ جناب الکحل جو ہے اس کو استعمال کر لیں، یا وہ چیزیں جو انگور سے نہیں بنی دوسری شرابیں، ان کو پینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت رد المختار میں، در مختار میں، مفتی صاحب ان سب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں. اس کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پر نہیں ہے، جبکہ فتویٰ حضرت امام محمد کے قول پر ہے کہ ہر وہ نشہ دینے والی چیز جو کسی بھی چیز سے بنائی جائے، وہ تھوڑی یا زیادہ، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. پہلے تو یہ فرمائے
کہ آپ کون سی شراب استعمال کرتے ہیں؟ پہلا سوال مختصر. پھر وہی بکواس. سن لینا، سن تو لیں. میں نے اس میرے سوال پوچھے آپ نے اس کے بعد جواب دے دیں. حرام ہے، حرام ہے. سن لیں. شراب کا ایک آپ نے کہا کہ ہمارے عقل تک آپ نے کہا کہ پہنچے وہ باتیں جو پوری اعلیٰ بات کر دی ہے. پھر آپ کے اور کون سی یہ مانا تو نہیں ہوتا کہ ضرور لوگ تُنے. پھر وہی بات سنیں ریکارڈ میں ہے. سنیں حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے یہی چیز میرے مطالعے میں ہے. اگلی دفعہ میں 2 پان لے کے آؤں گا. پہلے کہوں گا کہ یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کا پان ہے تمباکو والا، ذرا تناول فرمائیں. 3 منٹ کے بعد آپ یہاں نہ گرے پڑے ہوں تو میرا نام بھی مفتی ابدل قوی ہے. پھر حضرت کو کھلاؤں گا. سمجھ جائے. اسی طریقے پہ پٹھان کے شیخ الحدیث کا میں سوال لے کے آتا ہوں. آپ کے ناک میں بھی چڑھاؤں گا، آپ کے منہ میں بھی رکھوں گا. 3 منٹ سنیں 3 منٹ کے بعد آپ کہیں گے یہ حضرت علامہ صاحب کہاں ہے، مفتی صاحب کہاں ہے. حضرت نے جو بات کی ہے بڑی اعلیٰ بات کی ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں. اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے پھر الکوہل بھی حلال ہے. میں تو کھلی بات کر رہا ہوں. میرے نزدیک حضرت کے فرمان کے مطابق مفتی اعظم کا تمباکو والا پان بھی حرام ہے، نسوار بھی حرام ہے اور اس کے ساتھ الکوہل بھی حرام ہے. آپ کے ایپیسوڈ میں جو بحث ہوئی تھی تب انہوں نے الکوہل کو اپنے لیے مکلی طور پر حلال قرار دے رہے تھے. ابھی نہیں بات وہ میں نے بھی سنا ہے. سوال صرف اتنا ہے یہی تو آپ کے ہوتی ہے مداخلتیں، اس کی وجہ سے آپ کہتے ہو لعنت. آپ امام محمد کے نہیں رد المختار کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں. تو پھر مانے آپ کے الکوہل حلال ہے. آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ہر نشہ آور چیز چاہے جناب تمباکو کا پان ہو مفتی اعظم کا، چاہے نسوار ہو، اور الکوہل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. 1% پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پروگرام کا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. علامہ اظہر قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. مفتی عبدل قوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. پچھلے پروگرام اور اس کی وضاحت بھی آپ کے پاس آ گئی. مفتی صاحب کی پچھلی بھی ویڈیوز آپ نے سنی، گفتگو سنی، یہ بھی آپ نے سنی. فیصلہ ان کے دلائل اور ان کی چیزوں کی روشنی میں آپ نے کرنا ہے. آپ کی جو بھی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں اظہار کریں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.